السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے بھائیو، گزشتہ روز میں نے زکوٰۃ کے متعلق ابتدائی گفتگو ذکر کی تھی، جس میں میں نے وعدے کیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زکوٰۃ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی آدمی کو مسلمان کرتے، اس سے اسلام کی بیعت لیتے، تو جہاں اس سے یہ وعدہ لیتے کہ نماز قائم کرو گے، وہیں پہ اس سے یہ وعدہ بھی لیتے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو گے. اور نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، لوگوں سے لڑوں، لوگوں سے قتال کروں اس وقت تک جب تک کہ وہ 3 باتوں کا اعتراف نہ کر لیں، اقرار نہ کر لیں. نمبر 1 توحید و رسالت کا اقرار، نمبر 2 نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا. میں نے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور فوائد آپ کے سامنے رکھے تھے. ان فوائد اور فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور میرے بھائیو، یہ وہ دن ہے جس دن سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں، گرمی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ کندھوں تک، کسی کا منہ تک، اور کسی کا سر بھی ڈوبا ہوا ہوگا. جتنے گناہ اتنا پسینہ. اس دن ہر انسان کو سائے کی ضرورت محسوس ہوگی. میرے بھائیو، دور نہ جائیں، آج کے دن کو لے لیں، ذرا باہر نکل کر دیکھیں آج کتنی گرمی ہے. پیدل چلنا مشکل ہو رہا ہے، سائے کے بغیر، چھتری کے بغیر، چھت کے بغیر، درخت کے بغیر، گاڑی کے بغیر پیدل چلنا مشکل ہو رہا ہے. اور روزے قیامت جب سورج سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، اس وقت گرمی کا کیا حال ہوگا. اس وقت انسان کو سائے سے کتنی محبت ہوگی، اس وقت انسان کو سائے کی کتنی ضرورت ہوگی. فرمایا اس دن 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی سایہ دیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے رجل تصدق صدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، اور اتنا خلوص تھا، اللہ کی رضا کا اتنا متلاشی تھا کہ صدقہ خیرات کرتا بھی ہے تو خفیہ طریقے سے چھپا کر، کسی اور کو پتہ نہیں چلنے دیتا. فرمایا اتنا چھپا کر صدقہ خیرات کرتا ہے، ریاکاری سے اتنا بچتا ہے، دکھلاوے سے اتنا بچتا ہے، شہرت سے اتنا دور ہے کہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا دائیں ہاتھ نے کس کو صدقہ دیا ہے. یہ آدمی جو ہے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے سے فائدہ اٹھائے گا. تو میرے بھائیو، یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں اور بہت سے فوائد میں کل بتا چکا ہوں. آج ہمارا موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا
اسلام میں اس کی کیا سزا ہے، اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ میرے بھائیو، علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، علماء کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو زکوٰۃ کے وجوب کا منکر ہے، جو زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کا منکر ہے۔ اس مسئلے پہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جو زکوٰۃ کو واجب نہیں مانتا، جو کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہی نہیں، زکوٰۃ فرض ہی نہیں، دینا نہ دینا بات کی بات ہے، میں اسے فرض ہی نہیں مانتا، تو ایسا آدمی تمام علماء کرام کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہے لیکن ادا نہیں کرتا، میں مانتا ہوں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے لیکن دینے کی باری آتی ہے تو دینے سے صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ پہلے دوسرے آدمی میں فرق رکھیں گے۔ پہلا آدمی کون سا ہے؟ جو زکوٰۃ کو واجب مانتا ہی نہیں، کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے ہی نہیں، اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں واجب ہے فرض ہے لیکن دینے کی باری آتی نہیں دیتا۔ ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایسے آدمی کو بھی کافر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ایسے ہی کافر ہے جیسے نماز کا تارک کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کو واجب مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جیسے وہ کافر ہے ایسے ہی وہ آدمی بھی کافر ہے جو زکوٰۃ کو واجب مانتا ہے، فرض مانتا ہے لیکن نہیں دیتا۔ دلیل کیا جی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں فرمایا سورہ توبہ میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ کافر اور مشرک اگر کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، کتنے کام کریں؟ 3، کفر و شرک سے توبہ کر لیں، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کریں، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کریں، تب یہ دینی لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں، تب یہ مسلمان ہوئے، ورنہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دلیل ہے امام احمد بن حنبل کی جو کہتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جمہور اور اکثر علماء کرام کہتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، گنہگار ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے مسلمان۔ کیا دلیل ہے جی آپ کی؟ کہتے ہیں ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے روز قیامت یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، اور آخر میں آپ فرماتے ہیں پھر وہ آدمی یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یا جنت میں جائے گا یا، اور اگر یہ کافر ہوتا تو کبھی بھی جنت میں نہ جاتا، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ سزا بھگتنے کے بعد، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پہ جو سزا ملے گی وہ سزا بھگتنے کے بعد یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہے مسلمان، اور یہی بات صحیح ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے، گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی ہے مسلمان، لیکن کیا اس کی کوئی سزا ہے؟ اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیو، اس کے 2 حکم ہیں۔ ایک حکم کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا میں اس سے کیا سلوک ہوگا، اور ایک اس کا حکم آخرت میں ہے کہ آخرت میں اس سے کیا سلوک ہوگا۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا میں اس آدمی کی سزا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بارشیں ان سے روک لیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، حدیث صحیح ہے۔
کہ جو بھی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو قحط کا شکار کر دیتے ہیں، بھوکوں سے مرنے لگتے ہیں، فصلوں میں برکت نہیں ہوتی، اناج زمین صحیح طرح نہیں اگاتی، آٹا لینے کے لیے لینے لگ جاتی ہیں، ایک دکان پہ جاؤ نہیں ملتا، دوسری دکان پہ جاؤ بڑی مشکل سے ملے گا، تیسری دکان پہ پھر میسر نہیں ہے، ایک مہینے ملے گا دوسرے مہینے نہیں ملے گا، ایک دن بازار میں دستیاب ہوگا دوسرے دن دستیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور اب حکومت اس آدمی سے کیا سلوک کرے گی؟ یہ تو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان لوگوں کے اوپر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لیکن حکومت کو کیا آرڈر ہے؟ حکومت ایسے آدمی سے کیا سلوک کرے؟ حکومت ایسے آدمی سے زبردستی زکوٰۃ لے گی۔ اس کے پاس جو مال ہے، اس کے پاس جو سونا چاندی ہے، اس کے پاس جو کرنسی ہے، اس سب کا حساب کتاب لگا کر حکومت زبردستی اس سے زکوٰۃ لے گی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو گزشتہ روز بھی بیان کر چکا ہوں، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، لوگوں سے جہاد کروں اس وقت تک جب تک کہ وہ توحید و رسالت کا اقرار نہ کر لیں، نماز نہ قائم کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ جب زکوٰۃ ادا کریں تب ان کا مال محفوظ ہے، ان کی جان محفوظ ہے، ورنہ ہم ان کے جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اور میرے بھائیوں، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، کہ جب جناب صدیق خلیفہ بنے اور نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ یہ لفظ کون بول رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے توفی اور ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہو گئے۔ یہاں عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، کہ صحابہ کرام بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا، ایسے الفاظ ان کے پاس نہیں تھے، اور جتنی محبت ان کو نبی علیہ السلام سے تھی اتنی کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، اور موت میں، فوت ہونے میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، مرنا فوت ہو جانا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اس امر کو آج کے لوگوں نے ایشو بنا لیا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ انبیاء کرام فوت ہو گئے تو گستاخی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے ہاں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، وہ آرام سے کہتے تھے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے آرام سے کہتے تھے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عائشہ کہتی تھی، جناب ابو بکر کہتے تھے، ان کے یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور آج کے لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ اگر کسی نے کہہ دیا فوت ہو گئے تو جناب اس کی خیر نہیں۔ اور میں اس کی وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر یہ عقیدہ لوگوں میں جڑ پکڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام جو یہ لفظ استعمال کرتے رہے ان کے الفاظ شاید مناسب نہیں تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے الفاظ بالکل ٹھیک تھے۔ اور آج کے لوگ جس مسئلے کو، جس ایشو کو اٹھا رہے ہیں یہ غلط ہے اور صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے، چار اماموں کے عقیدے کے خلاف ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے کے خلاف ہے۔ حقائق کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور نئے عقائد کو پرانے عقائد کی جگہ پہ ٹھونسنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے، جن کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات داخل نہیں ہوئی تھیں، جو صرف اسلام کی عزت دیکھ کر، اسلام کی ظاہری فتوحات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔
اسلام کی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا تھا، ان میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے، اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے زکوٰۃ لینے کا حق حاصل تھا صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے بعد کسی اور کو زکوٰۃ لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تب جناب صدیق نے اعلان کیا تھا، کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، کہ اللہ کی قسم میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، جیسے میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس سے لڑوں جو نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے، ایسے ہی میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس سے لڑوں جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے۔ جناب عمر فاروق آ رہے ہیں، وہ عمر فاروق جن کو بظاہر جناب صدیق سے زیادہ بہادر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، ابو بکر حالات اچھے نہیں ہیں، آپ تھوڑی سی نرمی کریں، آپ ایسے لوگوں سے کیسے لڑیں گے جنہوں نے کلمہ پڑا ہوا ہے، آپ ان کے اوپر تلوار کیسے چلائیں گے؟ لیکن جناب صدیق کیا کہہ رہے ہیں آگے سے، واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، کہ عمر سن لو، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ میں بکریاں بھی دیتے تھے، گائے بھی دیتے تھے، اونٹنیاں بھی دیتے تھے، اگر یہ لوگ مجھے زکوٰۃ میں بکریاں دے دیں، اونٹنیاں دے دیں، گائے دے دیں، لیکن وہ رسی جو بکری کی گردن میں ہے وہ دینے سے انکار کر دیں، اللہ کی قسم میں اس کی خاطر بھی لڑوں گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے بہادری جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ جناب صدیق عام طور پہ بردبار آدمی تھے، تحمل مزاج تھے، لیکن جب امت کے اوپر مصیبت آئی، مشکلات آئیں، تو اس وقت وہ سامنے آئے، تب ان کی شخصیت ابھری، تب پتا چلا ان کے علم کی گہرائی کا، تب پتا چلا ان کی شجاعت اور بہادری کا۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تھے، جناب عمر فاروق جیسے آدمی نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اسی مسجد نبوی میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، بخاری کی حدیث ہے، ننگی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور آپ واپس آئیں گے اور ان منافقوں کو قتل کریں گے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق۔ اور جناب صدیق کو دیکھیے، ان کو جب اطلاع ملی آپ کے فوت ہونے کی، مدینہ میں نہیں تھے، تشریف لائے، جناب عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، آپ کا بابرکت جسم ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر چادر تانی جا چکی ہے۔ جناب صدیق آئے، ادب و احترام سے آپ کی پیشانی سے چادر اتاری اور آپ کی پیشانی پہ بڑے پیار و محبت سے بوسہ دیا، اور پھر کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کی قسم جب آپ زندہ تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور جب آپ فوت ہو چکے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ واللہ لا یجمع اللہ علیک بین موتتین، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو موت آنا تھی آ چکی، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دیں گے، جو ایک آنا تھی وہ آ گئی۔ پھر جناب صدیق مسجد میں آئے، ممبر پہ چڑھے، اور ممبر پہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور اس کے بعد جناب صدیق سبب نہ بنتے تو جناب عمر فاروق نے تو صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ کرام اس وقت جناب عمر فاروق سے سہمے ہوئے تھے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جناب صدیق آئے، اب جناب صدیق کی بہادری کا امتحان شروع ہوتا ہے، ان کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ آئے، جناب فاروق سے کہا بیٹھ جاؤ، فاروق نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ جناب صدیق ممبر پہ چڑھے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں آتا ہے، کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو عبادت کیا کرتا تھا جناب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا رب فوت ہو چکا ہے، جو عبادت کرتا تھا جناب محمد کی تو اس کا رب، اس کا معبود فوت ہو چکا۔
اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ زندہ ہے، اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جناب صدیق نے وہ 2 آیتیں پڑھی جن میں آپ کے فوت ہونے کا ذکر ہے، انک میت و انہم میتون افإن مات او قتل۔ جب یہ 2 آیتیں پڑھی جناب فاروق نے یہ آیتیں سنی، آپ کے فوت ہونے کا یقین ہو گیا۔ اب پتا چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ اب افسوس سے زمین پہ گر پڑے اور بعد میں کہا کرتے تھے جب وہ میں نے آیتیں صدیق کے منہ سے سنی مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی نازل ہو رہی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد امت کو کس نے سنبھالا؟ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ تو جناب صدیق جب خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، مدینہ کے دائیں بائیں فتنے ہی فتنے، فساد ہی فساد، ادھر مرتد ہیں، ادھر مسلمہ کذاب کو نبی ماننے والے ہیں، ادھر زکات سے انکار کرنے والے ہیں، ادھر رومیوں سے خطرہ ہے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، مشکل دور ہے۔ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام نافذ تو کر دیں لیکن حالات بڑے خراب ہیں۔ جناب صدیق کو عمر فاروق مشورہ دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ جو زکات کے منکر ہیں ان سے نہ لڑیں، حالات بہت خراب ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، چھوڑ دیں ان کو فی الحال۔ اور کبھی جناب فاروق جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رومیوں سے فی الحال لڑائی نہ لڑیں، حالات اچھے نہیں ہیں، بعد میں ان سے لڑ لیں گے، پہلے مدینے کو سنبھال لیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم وہ لشکر جس کو اللہ کے رسول نے مدینہ سے روانہ کر دیا تھا میں اس کو روانہ کر کے رہوں گا۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، ہماری لاشیں مدینہ میں پڑی ہوں گی، پرندے آ کے ہمارا گوشت نوچ لیں گے، میں پھر بھی اس لشکر کی روانگی کو مؤخر نہیں کر سکتا جس لشکر کی روانگی کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ اور ہم کوئی فوتگی ہو جائے پتا ہوتا ہے کہ یہ بدعتیں غلط ہیں، یہ رسمیں غلط ہیں، لیکن برادری کیا کہے گی؟ برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے تیجا بھی ہوگا، 7واں بھی ہوگا، 40واں بھی ہوگا، برسی بھی ہوگی، ختم بھی ہوگا، سب کچھ چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں؟ اور جناب صدیق رومیوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے حواریوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو زکات کے منکر ہیں ان سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، ہر جگہ کا، ہر دشمن کا، ہر باغی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کہیں بھی بزدلی نہیں دکھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا موضوع کیا ہے؟ زکات۔ کہ زکات اگر کوئی ادا نہ کرے حکومت زبردستی لے گی۔ اسی لیے جناب فاروق کہہ رہے ہیں کہ زکات کی شکل میں جو رسی بنتی ہے اگر یہ لوگ وہ بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ اور اس حدیث کے آخر میں عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب صدیق نے یہ الفاظ اس جرأت سے کہے میں جان گیا کہ حق وہی ہے جو صدیق کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کا سینہ حق کے لیے کھول دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حکومت کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو زکات ادا نہ کرے اس سے زبردستی زکات بھی لی جائے، اور جرمانے کے طور پہ اس کی آدھی جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جائے۔ حکومت کو یہ حق حاصل ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زکات ادا نہیں کرے گا ہم زکات بھی لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی لے لیا جائے گا۔ یہ تو تھا میرے بھائیو دنیا میں۔ اب آخرت میں اس آدمی کی کیا سزا ہے جو زکات ادا نہیں کرتا؟ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی بھائی ایسے ہوں جو میری یہ گفتگو یہ سوچ کے سن رہے ہوں کہ کسی اور کے لیے ہے، میرے اوپر تو زکات ہے ہی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سمجھتے رہتے ہیں کہ میرے اوپر زکات نہیں ہے۔ نہیں، جب آپ غور سے دیکھیں گے تو زکات آپ کے اوپر بھی ہوگی۔ اور میرے وہ دوست جو زکات کو جرمانہ سمجھتے ہیں ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے نظریے کو تبدیل کریں۔ زکات جرمانہ نہیں، اعزاز ہے، زکات سعادت ہے، اور زکات ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان میں سے نہیں بنایا جو رمضان کے مہینے میں لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں مانگنے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ اگر اللہ کی اس نعمت کا شکر نہیں کریں گے تو اللہ حالات کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے اگر 2500 دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ لاکھ لینے پہ بھی قادر ہیں۔
آپ 250 روپے نہیں نکال رہے، اللہ لاکھ لینے پہ بھی قادر ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان میں سے بنایا جن کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے.